السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محجوبین سید اور رمضان میں ہم مل چکے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو خلاصے کو دیکھا اور آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس اکیڈمی میں۔ ہمارا مقصد قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی زبان میں سمجھنا ہے۔ بہت گرامر میں نہیں لے کے جاؤں گی، بہت باریکیاں نہیں بتاؤں گی، بس تھورولی پیار محبت سے ہم اللہ کی زبان کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مین مقصد تو ہمارا سورۃ بقرہ کی تفسیر کرنا ہے اور اس کے لیے یہی پلان ہے کہ ہر روز ایک آیت کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم سورۃ فاتحہ کو ہلکا سا دیکھ لیں، صرف اتنا ہلکا دیکھیں گے جیسے سمندر کو دور سے کھڑے ہوئے ٹھنڈی ہوا لے سکتے ہیں۔ باقی سورۃ فاتحہ کے بارے میں کہا جائے تو سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب کی عظیم ترین صورت ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو پڑھو گے نہیں۔ اور میرے رب نے فرمایا تھا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی کہ پہلی 3 آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی پیروی بتا رہی ہیں ہمارے صفات کے بارے میں، اور پھر ہمیں جو آیت نمبر 5 ہے ہمارا مقصد زندگی بتاتی ہے انسان کا، اور اگلی 3 آیات میں وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اور پھر اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دے دیا، سورۃ فاتحہ دے دی۔ الحمدللہ کہ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ بہت خوش اور بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اور اس سفر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے آہستہ آہستہ اپنے اندر قرآن کو پینیٹریٹ ہوتا دیکھیں گے، پھر ہماری زندگی کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ اور سورۃ فاتحہ سب المثانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی 7 آیات جو 2 بار نازل ہوئی ہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورۃ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورۃ فاتحہ جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نہیں آئے تھے، آپ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے، جب کہ آپ نے ایک آواز سنی تو آپ نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے، ایک دھماکہ ہوا تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا آسمان دروازے آگے صورتوں میں بھی آئے گا کہ آسمان کے دروازے کھلیں گے جس دن ختم ہوگا حشر کے میدان، جس دن آئے گا جو بھی واٹ ایور، تو آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور اس نے فرمایا کہ ایسا فرشتہ نکلا ہے آسمان سے اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور ایسا کلام لے کر نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے نازل ہی نہیں ہوا۔ تو 2 کلام لے کر آیا، وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے آخری رکوع آمن الرسول سے اینڈ تک۔ تو وہ ابشر بنورین کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی گئی، یہ 2 نور تھے، اور آپ نے فرمایا تھا، خود ہی فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات، تورات بہت بڑی کتاب تھی جو بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی، وہ اٹھانا بھی مشکل تھا، تو آپ نے فرمایا اس تورات کے بدلے مجھے سورۃ فاتحہ یعنی کہ یہ 7 آیتیں دی گئیں، اور والمائدۃ مکان انجیل، اور سورۃ المائدہ انجیل کے بدلے دی گئی، اور والحامیم یہ سورۃ 24ویں پارے سے 28ویں پارے تک حامیم کی لگاتار صورتیں ہیں حامیم کے نام سے، تو وہ الحامیم جو دی گئیں وہ زبور کے بدلے میں، اور باقی سارے قرآن سے مجھے فضیلت دی گئی اور عزت دی گئی۔ اور سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرنا ہمارے لیے تو بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ایک دفعہ امام راضی نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ اس صورت سے 10,000 مسائل نکلیں گے، تو سننے والوں نے تھوڑا مذاق اڑایا، تو یہی مذاق اڑانا تفسیر راضی تفسیر کبیر کا سبب بنا، اور کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ اس سفر کے اندر تفسیر راضی سے ضرور نوٹس لیں گے، اور ساتھ میں احکام القرآن سے بھی لیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیں دین اور سائنس کے کنسیپٹ کو ملا کر بتاتے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور یہ صرف یہیں تک بات ختم نہیں ہوئی، آپ نے تفسیر راضی تفسیر کبیر کی پہلا پوری جلد میں سورۃ فاتحہ کے 10,000 سورۃ فاتحہ سے احکامات نکال کر دیے ہیں آپ کو مجھے، اور اس کے علاوہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹوں پر لا دی جائے گی، یعنی کہ ہر آیت کے لیے 10 اونٹ، اور یہ 70 کا مطلب یہ ہے کہ لا تعداد، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں۔ ایک جگہ اور حضرت علی نے ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ چلو میں تمہیں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سناتا ہوں، تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے شروع کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا عربی میں لفظوں کا بھی میننگ ہوتا ہے، تو با کا میننگ ویسے تو 7 ہے، لیکن اب اس با کے ساتھ آپ نے تفسیر شروع کی عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی اذانیں ہو گئی، ابھی وہ با پر ہی تھے، اور آپ اور میں تو اس کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ یہ حرف جار ہے اور اس آنکھ کے لیے آتا ہے، اور تھوڑا سا اور مطلب بہت مختصر سے جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے علم میں وسعت عطا فرمائے۔ یہ جو
قرآن پاک ہے ساری آسمانی کلاموں کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید کہہ لیں اسے تو قرآن توحید رسالت الآخرت کا سبق دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید رسالت الآخرت ہی تو ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ذات اور صفات کا ذکر ہے، یعنی کہ توحید اور مالک یوم الدین، جزا و سزا کا کنسیپٹ دیتا ہے، یعنی کہ آخرت، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تو آپ کی اور میری زندگی کا مقصد ہے، اور الصراط المستقیم یہ طلب ہے، یہ زندگی ہے، گائیڈنس از اے گفٹ، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، ہدایت علمی بھی ہو اور عملی بھی ہو۔ اسی طرح سے صراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت ہے، کہ ان راستوں پر چلانا جن پر تمہیں انعام کیا۔ اور دیکھیں انعام، نعمتیں، آپ کے اور میرے کنسیپٹ سے فرق ہے، دین کا کنسیپٹ۔ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ پیسے والے کو، اولاد والے کو، بہت زیادہ گاڑیوں والے کو، یہ نعمت زیادہ لوگ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، اولئک انعم اللہ، جن پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی، جن پہ انعام کر دیا، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس ہدایت آ گئی ہے بس وہ انعم اللہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہو، ممکن ہے ان کے پاس پیسہ نہ ہو، اولاد نہ ہو، کچھ نہ ہو، اسٹیٹس نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انعام کر دیا ہو، ہدایت کی انعام دے دیا ہو۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پہلی 3 آیاتوں میں غائب کا صیغہ ہے، پھر ایک دم حاضر کا صیغہ آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھ فوراً سے ہم سرکشی سے باہر نکل کے آ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے احکامات کو آپ کے احکامات کے آگے اپنی خواہشات کو رد کر دیتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سی باتیں لیتے ہیں۔ دیکھیں حمد، اگر ہم دیکھیں حمد کا نیم البدل کوئی زبان میں نہیں ہے، کسی زبان، نہ انگلش کر رہی ہے، نہ فارسی کر رہی ہے، نہ اردو کر رہی ہے۔ اردو میں آپ کو بتاؤں تو تعریف، شکر اور احترام، ان تینوں لفظوں کا مکسچر کر لیں تو حمد آتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک کا ہر لفظ اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر للہ الحمد لکھا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ صرف اللہ کے لیے تعریفیں۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں، اور تعریف کے ساتھ یعنی کہ پریز کے ساتھ گریٹفل یعنی کہ شکر گزاری کا احساس، اور اتنے احترام کے ساتھ کہ ہم امیجن کریں کہ جسے ہم سب سے زیادہ احترام اور محبت کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ احترام، محبت اور شکر شامل ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے۔ اب رب کو دیکھیں تو رب کے کنسیپٹ میں صرف خالق نہیں آئے گا، اس نے صرف آپ کو کریٹ نہیں کیا، بلکہ ابھی بھی وہ آپ کو اون کر رہا ہے، ابھی بھی مالک ہے آپ کا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، احکامات اس کی مرضی کے ہوں گے۔ اور صرف مالک نہیں ہے آپ کا، بلکہ وہ آپ کی زندگی کو پلان اور کنٹرول بھی کر رہا ہے، تدبیر بھی کر رہا ہے آپ کے لیے پلان بنا رہا ہے کہ کیسے آپ پیدا ہوئے ہیں، کس طرح سے آپ آگے جائیں گے۔ اب اس کو دیکھتے جائیں، عالمین کو دیکھیں تو عالم تو صرف 2 عالم نہیں ہیں، زمین آسمان سے دیکھیں، سمندر کے عالم، کیڑوں مکوڑوں کے، پرندوں کے، پتوں کے، آپ جسم کے خلیہ بھی ایک عالم ہے، اور پھر آسمان، اور پھر ستارے اور گلیکسیز، اور دیکھیں کتنے ہی عالمین ہیں۔ اور قرآن پاک میں آیا 7 آسمان، اور پھر 7 زمینیں، اور 7 زمینیں کی پھر مخلوقات، اور پھر یہ سب کچھ جو آج سے پہلے سے آخر تک، تو ان سب کو ہی وہ پلان اور کنٹرول کر رہا ہے، صرف آپ کو اور مجھے نہیں کر رہے۔ کیسے سورج نکلے گا، کیسے جائے گا، کیسے آئے گا، پھر اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، پھر بتایا کہ میں اس دن کا مالک ہوں، لمن الملک اليوم، اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ صرف اللہ واحد القہار کی، اس دن بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ پورا۔ اور کرنا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک، ان کے احکامات کے اوپر اپنے تسلیم خم کر دینا۔ دنیا میں بہت سی دعائیں سکھائی گئی اور جو ہم مانگتے ہیں، مگر پہلی دعا جو سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت، من یهد اللہ فہو مہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہادی ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راہ نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت علمی اور عملی دونوں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک تو ہم علم لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ عمل کریں گے تو وہ ہوگی اصل ہدایت۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، نافع علم کے لیے۔ اور پھر راستہ، کون سا راستہ؟ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، پھر اگر ہم اس کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ راستہ نہیں بدلنا، سیدھا راستہ ہے، یہ ایک سیدھا ہائی وے ہے، یہ راستہ ہائی وے ہے جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے کر جائے گا، اور ہم اس پر چلیں گے، صرف چلیں گے نہیں بلکہ اس کے رولز کو فالو کریں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس، ریگولیشنز بھی ہونی چاہیے، اور ہم نے اس کے ہر نیویگیٹر کو بھی فالو کرنا ہے۔ پھر ڈرائیونگ لائسنس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ دے کے ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر ہم اس کی علمی اور عملی دونوں طریقے سے سکھائے جائیں گے، اس پہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور بندہ چل سکتا ہے۔ اور مستقیم ایسا راستہ ہے جس پہ ہر روز ہم پھسل بھی سکتے ہیں۔ ہدایت ایک آئس بال کی طرح ہے، وہ اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے،
اور اسی طرح سے جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو گھبراتے ہیں، لڑکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے پہ بھاگ کے نہیں جا سکتے تو چل کے جائیں، چل کے نہیں جا سکتے تو گھسیٹ کے جائیں، لیکن جائیں، کبھی بھی رکے نہیں، یہ سفر کبھی رکنے نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ، اور ہم نے بچنا کس چیز سے ہے؟ ایسی چیزوں سے بچنا ہے کہ علم لینے کے بعد نہ ماننے والے اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو علم نہیں رہتے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علم نہ لیں اس لیے کہ عمل کرنا پڑے گا، تو کیا پھر ضالین بنیں گے؟ ضالین بھی نہیں بننا، یعنی کہ گمراہ بھی نہیں ہونا، علم حاصل بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کو اور میرا ساتھ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایک آیت کو لیں گے، گھبرائیے گا نہیں۔ اور جیسے ہی ہم اس سفر پر چلیں گے، بہت سی پریشانیاں آئیں گی، آپ کے اوپر رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ نے نہیں گھبرانا، قائم رہنا ہے۔ اور جب ہم اس پہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہوگی، بہت وزن اتریں گے آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔